میری طرف سے آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں بنیادی آیت یوحنا 17واں باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آج اگرچہ میں نئے عہد نامے کے نسب نامے میں جانا چاہتا ہوں. ہم نے نسب نامے کے بارے میں بات کی ہے اور تمام بیٹوں کے بارے میں ایک قسم کی فضول لگ سکتی ہیں، لیکن وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ ہم نے یہ پیغام دیکھا کہ خدا نے انسانی تاریخ میں اپنے پیغام اور اس کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کام کیا. لیکن اب ہم نئے عہد نامے کے نسب نامے کو دیکھتے ہیں اور ہم متی کی انجیل پر جاتے ہیں. ہمیں 14 نسلوں کی ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے، اور جب میں نے پہلی بار یسوع کی پیروی کرنا شروع کی تھی اور بائبل مقدس کو سنجیدگی سے پڑھا تھا، میں ہمیشہ متی پہلے باب کو چھوڑ دیتا تھا. میرا مطلب ہے نسب نامے کی فہرست کو. میرا مطلب ہے کہ اچھا خیر، حساب رکھنے کے لیے شکریہ. اور متی کی انجیل نے یہودی قوم کو نشانہ بنایا اور اس نے یہ نسب نامہ قائم کیا، یسوع کا خاندانی نسب نامہ. اس کے خاندان کے آباء و اجداد جو یہودیوں اور یہودی تاریخ اور دنیا کے لیے کسی شک کے سائے سے پرے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع کا ایک خاندان اور ایک خاندانی حساب میں جسمانی نسب ہے، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے. جب آپ اس نسب نامے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ دلچسپ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن میں پوری بات نہیں پڑھوں گا. لیکن میں نے شجرہ نسب کے چند کرداروں کو چن لیا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کے آباء و اجداد، اگر آپ ایک ایسے خاندانی شجر میں پیدا ہوئے ہیں جو دولت مند، صحت مند، عقل مند اور بہت مقبول، سب کچھ شاندار ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ کہہ سکتے ہیں. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے بیٹے کو انسانی تاریخ میں شامل کرنے اور داخل کرنے کا انتخاب کیا تو اس نے کچھ شارٹ کٹ نہیں لیا اور کچھ کامل خاندان کا انتخاب نہیں کیا. اس نے یسوع کے آباء و اجداد میں کچھ چند خوبصورت کردار کا انتخاب کیا، اور آئیے ان میں سے چند ایک کو دیکھتے ہیں. یسوع کے خاندانی شجرہ میں یسوع کے رشتہ دار، آئیے راہب کسبی سے شروع کریں، جسے یرو سے بچایا گیا کیونکہ اس نے خدا کے کلام پر یقین کیا تھا، اور اسے بچا لیا گیا اور اسے اسرائیلی قبیلے کنانیوں میں گود لے لیا گیا. لیکن وہ ایک طوائف تھی. لیکن ٹھیک ہے، خدا نے اس کا ماضی بدل دیا، اس نے اسے پلٹ دیا. اس نے سلمون نامی ایک شاندار لڑکے سے شادی کی، اور سلمون اور راہب کے بچے ہوئے، اور ان کا بچہ بوعز پیدا ہوا تھا. اب بوعز کو بائبل مقدس میں روت کی کتاب کی کہانی میں ایک رشتہ دار نجات دہندہ کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن بوعز نے روت سے شادی کی. اب روت، اگر آپ روت کی کہانی سے واقف ہیں تو وہ ایک موابی تھی، وہ ایک اسرائیلی نہیں تھی، وہ ایک کنانی تھی. معاف کیجیے گا، موابی. وہ ایک موابی تھی، اور اس طرح خدا پہلے ہی تاریخ کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام بھیج رہا تھا کہ اگرچہ آپ یہودی نہیں ہیں، آپ داخل ہو سکتے ہیں. میں سب سے پیار کرتا ہوں. راہب، اب ہم نے پہلے راہب کو دیکھا اور پھر ہمیں ایک بت پرست موابی ملی جسے گود لیا گیا تھا، اور اس نے بوعز سے شادی کی، اور پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبید تھا. وہ یسی کا باپ تھا، اور یسی بادشاہ داؤد کا باپ تھا، اور داؤد کی نسل میں سے بادشاہی سلسلہ جس کی پیشن گوئی انبیاء نے کی تھی، جس میں سے خداوند یسوع مسیح آئے گا. لیکن پھر دیکھیں آباء و اجداد میں اور کون آتا ہے. یہ فرماتا ہے کہ داؤد سلیمان کا باپ تھا جس کی ماں اوریا کی بیوی تھی. بتسبا، تو بتسبا جس کی زناکاری کو معاف کر دیا گیا تھا بھی شامل تھی. آپ سوچیں گے نہیں، یہ حکم توڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور تم باہر بھاگ گئے، تم لڑکی کو لے گئے، تم نے اس کے شوہر کو مار ڈالا، آپ خاندانی درخت سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، شاید میں بھی یہی کروں گا، اور اس پر میرا کوئی امتحان نہ لے. اندرونی بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ یسوع کے آباء اجداد میں سے ہیں. تو یہ سمجھیں، یسوع نے کھینچ محسوس کی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے سنتے ہیں، او یار کہ میرے والد کیسے تھے یا میرے دادا کیسے تھے، میں اس چیز میں کہاں سے آیا ہوں.
میرے والد اور میرے دادا شرابی تھے اور مجھے کسی نے گھونسا مارا تھا جب میں بچہ تھا، اور یسوع نے اس تمام خراب ڈی این اے کی کھینچ کو محسوس کیا۔ اس نے اس قسم کے خراب چیزوں کی کھینچ محسوس کی، اور بائبل مقدس یہاں پر یہ کہتی ہے، عبرانیوں 4 باب کی 15ویں آیت، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اس نے کھنچاؤ محسوس کیا۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں او پادری صاحب، او یسوع آپ کہاں ہیں، کاش آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا لگتا ہے، وہ بالکل جانتا ہے کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ وہ ہماری طرح جوتوں میں میلوں چلا، اس نے کھینچ کو محسوس کیا اور اس پہ قابو پا لیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو انسانی تصویر میں داخل کرنے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا، اور ہم یقینی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف خدا کا بیٹا تھا بلکہ وہ حقیقی معنوں میں ابن آدم بھی تھا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے ایک درخواست کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں خدا نے کسی ایسے شخص کو لیا جو مکمل طور پر نااہل ہے، اس نے انہیں اہل بنایا، ان کے ماضی کو منسوخ کر دیا، ان کے کردار اور ان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا، انہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ دوسرے نمبر پر اس نے انہیں اپنے خاندانی درخت میں رکھا اور ان کی زندگیوں کو اہم بنایا، اور یہی آپ کے اور میرے ساتھ ہوا جب ہم خاندانی درخت میں نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے ماضی کو پلٹا اور منسوخ کر دیا، اس نے ہماری زندگیوں میں شامل کر کے اہم بنا دیا۔ کوئی بھی راہب کے بارے میں بات نہیں کرتا اگر وہ خاندانی درخت میں نہ ہوتی، وہ کہیں بے نام سڑک پر چلنے والی ہوگی۔ کوئی بھی اس چھوٹے لڑکے کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا جس نے یسوع کو اپنا کھانا دیا تھا۔ کوئی بھی اس چھوٹی بیوہ کے بارے میں بات نہیں کرتا جس نے ایلیا نبی کو سارپت میں کھانا کھلایا تھا۔ یہ لوگ وسیع دنیا میں بے نام کوئی بھی ہوں گے، لیکن جب ہم خاندانی درخت میں داخل ہو جاتے ہیں وہ ہمیں بڑی تصویر میں بناتا ہے اور ہمارے بارے میں ہر چیز اہم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ کے بارے میں سچ ہے کیونکہ بائبل مقدس آج بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہ کتاب میں نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم زندہ خطوط ہیں جنہیں ہر کوئی جانتا اور پڑھتا ہے۔ اور اس طرح میں یہاں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا میں واقعی ہماری زندگی اہم ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ آپ کے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایک اور آخری نقطہ میں بالکل واضح ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے نقطے کی طرف بڑھوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا 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 ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو خاندانی درخت میں چاہتا ہے۔ ایک محبت کی کہانی، کسی ایسے شخص کے بارے میں ایک غیر مشروط محبت کی کہانی جس نے آپ سے محبت کی تھی اور آپ کو خاندان میں رہنے اور جہیز اور وراثت حاصل کرنے کی قیمت ادا کی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور جو جنت میں محفوظ ہے۔ پہلا پطرس ہمارے لیے یہ کہتا ہے۔ تو میں خدا کے کلام پر غور کر رہا تھا اور بس سوچ رہا تھا ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اس نسب نامے میں ہم ان نکات کو دیکھتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہیں کیونکہ اس نے ہمیں اپنے خاندانی درخت میں ڈالنے کے لیے دنیا کی بنیاد سے پہلے اپنے لیے چن لیا تھا۔ اور اگر آپ خاندانی درخت میں نہیں ہیں اور آپ ابھی سن رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے لیکن آپ ابھی تک اس میں نہیں ہیں، آپ کو بس اندر جانے کے لیے کہنا ہے کیونکہ کسی نے پہلے ہی داخلہ فیس ادا کر دی ہے۔ آپ کو صرف یقین کرنا اور پوچھنا ہے، وہ آپ کی زندگی کو صاف کرے گا، اس کا خون آپ کی زندگی میں آئے گا، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کو مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ تو یہ وہی ہے جو اچھا ہے، یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے میں اپنے باقی پیغام کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں، میرے خیال میں اسے بانٹ سکتا ہوں، اور تقریباً 9 منٹ اور 12 سیکنڈ باقی ہیں، اتنا ہی عرصہ ہوا میں نے چھوڑا ہے۔ میں اس آخری 10 منٹ کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں، میں اسے آگے کیا بانٹنے جا رہا ہوں، میں صرف آخر میں آیا تھا اور یہ تھا، اور پھر میں اگلی صبح روح القدس کی طرف سے ایک لفظ کے ساتھ بیدار ہوا، اور اب میں اسے اس پیغام کے آخر تک لے جا رہا ہوں اور اس پیغام کا دوسرا حصہ بنا رہا ہوں۔ یہ کچھ میں نے سنا ہے، میں بیدار ہوا اور پھر میں نے یہ جملہ سنا اور میں اسے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ کہتا ہے میں آپ کی اسیری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ صرف مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ پوری کلیسیا سے بات کر رہا تھا۔ میں آپ کی قید ختم کرنا چاہتا ہوں،
میں کسی ایسی چیز کو دہرانا چاہتا ہوں جو پہلے ہو رہا تھا، کچھ جو ناممکن ہے یا قید کا وقت ہے، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اس سے نکال کر زندگی کے کسی اور مرحلے یا پیداواری صلاحیت کے دوسرے مرحلے میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رجوع کیا، اور اس طرح مجھے یہ احساس ہوا جب میں وہاں بستر پر بیٹھا تھا، اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے جب صبح 4 یا 5 بجے ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ بہت جلدی ہوتا ہے کہ میں خود چیزوں کو سوچوں۔ میں آدھا مردہ ہوتا ہوں، ایک تاریک سوراخ سے باہر نکلتا ہوں۔ خدا کہتا ہے وہ ابھی تک نہیں جاگا، وہ ابھی تک نہیں سوچ رہا، میں اس سے بات کر سکتا ہوں اور وہ سن سکتا ہے۔ یہ پرانی اندھی گلہری ہے جو خشک میوے تلاش کرتی ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جب میں بولتا ہوں اور عبادت کے آخر میں گیت گایا جاتا ہے اور ہمارے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے، مگر خدا در حقیقت آپ میں سے بہت سے لوگوں اور شاید کچھ آن لائن اور شاید کچھ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اسیری کے وقت کے اختتام کو دستاویز کرنے والا ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ خود ہی قید میں اور جو کچھ اس میں ہوتا ہے اس میں روشنی لانے والا ہے کہ ترقی کی منازل طے کرنا، زندہ رہنا اور اس سے گزرنا کیسا ہوتا ہے۔ تو میں صرف چند منٹ لینا چاہتا ہوں، اور آپ کا یہاں قید سے کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگیوں میں قید، آزمائشی گھڑی اور نظم و ضبط کے ایسے اوقات ہوتے ہیں جن پر ہمارا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور وہاں ہماری ترقی یا روحانی جنگ ہوتی ہے۔ بس ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ اس قید میں پہنچ جاتے ہیں، آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میں ایوب کا حوالہ دوں گا، لیکن میں آغاز کرنے والوں کے لیے دوسروں کا ذکر بھی کر سکتا تھا۔ میری ایوب کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے واقف ہوں اور آپ بھی، اور اس طرح مجھے ہر قسم کے حوالہ جات کی آیات کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایوب کو قید کی جگہ اسیری میں رکھا گیا۔ وہ خدا اور شیطان کے درمیان معاملات میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ صرف جی رہا تھا اور چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ آس پاس کا سب سے امیر آدمی تھا، اس کے بچے لاجواب تھے، اس کے پاس سب سے زیادہ سامان تھا، وہ ہر روز خدا کی عبادت کرتا تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں تھا اور وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کے مستحق ہونے کے لیے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ کمہار جو مٹی کا سربراہ ہے، جو ہمیں اور آنے والے دور میں اربوں مسیحیوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ روحانی جنگ میں پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور خدا کس طرح انسانیت میں کام کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کے ایک ایسے گروہ کو تیار کرے جو چاہے جو کچھ بھی ہو اس سے محبت کریں، کیونکہ وہ واقعی اسے جانتے ہیں اور واقعی اسے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس کے فرزند ہیں، اور وہ شیطان کو ایک نقطہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ افسیوں 3 باب کی 10ویں آیت فرماتی ہے، جہاں پولس فرماتا ہے تاکہ کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے۔ خدا کچھ طاقتور روحانی کر رہا ہے، تو وہ شیطان سے کہتا ہے، کیا تم نے میرے خادم ایوب کو دیکھا؟ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ زبردست ہے۔ اور پھر شیطان کہتا ہے، ہاں وہ آس پاس کا سب سے امیر آدمی ہے، اس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز تک۔ اس نے کہا یقیناً وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر تم یہ سب کچھ چھین لو گے تو وہ تم پر لعنت بھیجے گا۔ اور خدا نے کہا تم آگے بڑھو، ایوب کا خاتمہ قید میں ہوگا۔ خدا نے اس سے کہا شیطان وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا جو چاہو تم کرو، لیکن اس کی جان مت لینا۔ اس نے یہی فرمایا۔ پھر ایسا ہو، ایوب نے کہا میں اس کا مستحق کیوں کروں؟ شیطان بولا سوال نہیں کر سکتے، تم مٹی ہو تو وہ کمہار ہے۔ ایسی باتیں چل رہی ہیں، لیکن وہ قید کے وقت میں ختم ہو رہا تھا۔ ٹاٹ اوڑھ کر ٹھیکرے سے اپنے جسم پر زخموں کو کھرچتا رہتا، اس کے تمام بچے مر گئے، اس کے تمام ریوڑ کے ریوڑ وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور پھر وہ قید میں تھا اور اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اور اب یہاں دلچسپ بات ہے، اس کے 3 دوست اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ وہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں او تم نے یہ غلط کیا ہے، یا وہ تمہارے ساتھ غلط ہے، اور وہ ہر طرح سے آزماتے ہیں، اور وہ اس پر سورج کے نیچے کے ہر چیز کا الزام لگاتے ہیں، اور وہ سب غلط ہیں۔ اور آخرکار ایوب بالکل اکیلا ہے، اور اس کے تمام دوست سوچتے ہیں کہ وہ ایک غلط بندہ ہے اور وہ اسی لیے اکیلا ہے، اور خدا ان تینوں دوستوں پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم بالکل بھی مددگار نہیں ہو، تم سب غلط ہو۔ بیچارہ بوڑھا ایوب۔ پھر وہ ایوب سے فرماتا ہے کہ جب ایوب نے خدا کو اپنے دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرتے دیکھا تو کیا کیا؟ بائبل مقدس فرماتی ہے اس نے قربانی چڑھائی اور اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی جنہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور غلط استعمال کیا تھا۔ اور یہ فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ کیا، ایوب 42 باب 10ویں آیت، یہاں یہ کہتا ہے اور یہ لکھا ہے، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی تو اس نے اسے بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا اس کو دوگنا دیا۔ تو بات یہ ہے ایوب اسیری کے دور میں تھا،
اور اس نے اس اسیرے میں کچھ کام کیے اور خدا نے اسیرے کو ختم کر دیا جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، جب اس نے کوئی خاص کام کیا۔ لہٰذا آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں قید کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات قید میں ایسے اوقات ہوتے ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم روحانی جنگ کی وجہ سے اپنی زندگیوں میں گزر رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے مگر خدا اسے جانتا ہے، اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ ہم میں اور ہمارے ذریعے کچھ اہم کر رہا ہے۔ ہمیں یہ کچھ سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا ہماری اسیری کو پھیرنا چاہتا ہے۔ قید کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ایک آغاز ہے اور اس کا اختتام ہے۔ زیادہ تر مذہبی ماہرین وہ سب اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ ایوب کی قید اور اذیت کا یہ دور 9 سے 12 ماہ تک جاری رہا۔ وہ پوری زندگی سے جھیلتا نہ رہا، ایسا 20 یا 30 سال تک نہیں ہوتا رہا۔ یہ ایک مدت تھی اور اسیری کی ایک ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے، اور میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ترقی کے منازل طے کریں، زندہ رہیں اور اپنی اسیری کو کیسے بدلیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت امریکہ قید کے دور میں ہے۔ ہم خود شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ خدا نے ہماری قوم کو اسیر کر رکھا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ وہ قوموں کو اسیر نہیں کرتا، اس نے اسرائیل کو اسیر کر لیا۔ اس نے ان سب کو اسیر کر لیا کیونکہ وہ اس سے ناخوش تھا جو ہو رہا تھا، اس لیے اس نے انہیں دشمن کے ہاتھ میں جانے دیا۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی تو اس نے ان کے اسیری کو پھیر دیا۔ زبور 126 کی پہلی آیت، جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ او ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ استثنا 30ویں باب میں ایک اور بات ہے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا۔ قید کا وقت روحانی جنگ کے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ قوموں کے ساتھ کرتا ہے، وہ کلیسیاؤں کے ساتھ کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہماری بھلائی اور خدا کی بادشاہی کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس طرح آپ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے، پھر مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ویسے پولس اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پولس خداوند یسوع کا ایک قیدی ہے، میں غلام ہوں، میں زنجیروں میں ہوں، قید میں ہوں۔ ہم نے یوسف کی بات کی، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بائبل مقدس زبور 105 میں فرماتی ہے انہوں نے اسے اسیر کر لیا، اسے زنجیروں میں جکڑ دیا اور لوہے کی بیڑیوں سے زخمی کر دیا۔ انہوں نے اسے قید میں ڈال دیا، انہوں نے اسے غلام بنایا۔ اور زبور 105 کی 18ویں آیت میں کہا گیا ہے انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا، اور خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ لیکن پھر وہ دور ختم ہو گیا، اور یہ ایک خوبصورت بات ہے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے اور خدا اسے ہمیشہ استعمال کرتا ہے۔ آپ کیسے ترقی کرتے ہیں اور اپنی اسیری کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ آپ اس طرح کے وقت میں کب سے ہیں۔ آپ میں سے کچھ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت میں ہیں، آپ کے پاس کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ناممکن ہے، جسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یا تو آپ ہیں یا کوئی اور، یا کوئی صورتحال ہے۔ لیکن ایسا ہو اور آپ کہیں یار یہ ناقابل تسخیر ہے، نہیں ایسا نہیں، یہ خدا کی پسندیدہ چیز ہے، ناممکن کو ممکن کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو آپ کو اسے ختم کرنے کے لیے اور قید، آزمائش، اسیری، مشکل کے وقت پھلنے پھولنے اور زندہ رہنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، آپ بالکل منحرف نہ ہوں۔ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کہیں کہ خدا میں جانتا ہوں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو کسی قسم کی روحانی جنگ کر رہا ہے، تو میری زندگی کو الہی منصوبے میں ڈھال رہا ہے، تو کچھ روحانی کر رہا ہے۔ آپ بھی ہیں ابدیت میں، اگلے مرحلے میں مجھے مستقبل کے کردار کے لیے بہتر بنا رہا ہے، اور تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو مجھے زمین کی بنیاد سے پیشتر جانتا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں۔ تو میرے باطن اور تو میرے ظاہر سے واقف ہے۔ میں ان سب باتوں پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میں در حقیقت آپ سے الگ نہیں ہونے والا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کسی کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم بھلا دیے گئے ہو، تم ہو کون؟ ایوب کی بیوی نے ایسا کہا، اور وہ کہتا ہے بیوقوف نہ بنو، کیا ہم خدا سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اس نے اپنی باتوں میں بھی خطا نہ کی۔ ایوب 13ویں باب کی 15 آیت میں کہتا ہے وہ واقعی گڑھوں میں تھا، اور اس نے یہ کہا، وہ کہتا ہے اگر وہ مجھے مار بھی دے تو میں اس پر بھروسہ کروں گا۔ میں نے نیو لیونگ ترجمہ پڑھا، اس میں مرقوم ہے خدا مجھے مار سکتا ہے، میں پھر بھی اس پہ بھروسہ کروں گا کہ میں اور کہاں جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں زندہ رہوں گا کہ نہیں، لیکن ایک چیز جو نہیں کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ خدا آپ کو چھوڑ دوں۔ یعقوب نے یبوک میں ایسا کیا،
وہ جدوجہد کرتے ہوئے بھروسہ رکھتا رہا اور سخت مرحلے میں آیا جہاں موڑنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بھروسہ کرتا رہا اور فرشتے نے فرمایا تم جیت نہیں رہے ہو اور دن کی روشنی آ رہی ہے، مجھے جانا ہے اور تم مجھے ہرا نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ مجھے برکت نہیں دیں گے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اور ظاہر ہے فطرت میں تبدیلی آئی۔ اس بات کو سمجھے کہ خدا آپ کو بدل سکتا ہے۔ انتظار کرو، بس انتظار کرو۔ آخر میں وہ کہتا ہے تم جانتے ہو کیا، تم ابھی اسرائیل کی قوم کے شہزادے اور سبرا بن گئے۔ تمہارا نام اب یعقوب نہیں رہے گا، جس کا مطلب ہے موقع پرست، دھوکہ دینے والا، اسرائیل ہوگا۔ کیوں؟ تم نے خدا کے ساتھ جدوجہد کی اور غالب آئے۔ آپ خدا کے ساتھ جدوجہد کس طرح کرتے ہیں؟ انتظار کرو، اس کے ساتھ ٹھہرے رہو جب تک کہ تبدیلی نہ آ جائے۔ رکو مت۔ دوسری بات کہ پھلنے پھولنے اور اپنے اسیری کو ختم کرنے یا اسے مختصر کرنے کا دوسرا طریقہ کہ ہم میں سے کچھ قید کے بہت سے طویل عرصے سے گزرتے ہیں، اور یہ ہماری غلطی ہے۔ میرا بیان یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ جب خدا نے آپ کی زندگی اور سارے راستے اور عمل کی منصوبہ بندی کی تھی تو اس نے آپ کی اور میری حماقت کا سبب بنایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈگ کو 3 بار پہاڑ کے گرد بھاگنا پڑے گا، اسے حاصل کرنے سے پہلے اسے 9 بار ناکام ہونا پڑے گا۔ میری خواہش ہے کہ وہ اسے 3 بار میں حاصل کر لے، کیونکہ تب میں اس کی قید کو جلد ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے اس کا نام برگسما ہے، اور اس طرح میرے الہی منصوبے میں وہ جائے گا۔ میں کہوں گا خدا کب تک، اور وہ کہے گا کب تک برگسما؟ کسی بھی طرح سے اسے سمجھیں، خدا کو وہ دو جو اصل میں وہ چاہتا ہے۔ وہ کسی چیز کے پیچھے ہے، بس اسے دے دو۔ ابھی اسی وقت آپ اسیری کو ختم کر سکتے ہیں، یا اس عمل کو بڑے پیمانے پر صرف یہ کہہ کر آگے بڑھا سکتے ہیں خدا ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کیا کہا، میں اسے کروں گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ کیا ہوگا۔ خدا کو وہ دیں جو چاہتا ہے۔ اور یہ ایک سادہ 2 نکاتی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، خدا کی عبادت کرو اور شکر گزاری میں رہو۔ ایوب نے ہر حال میں خدا کی عبادت کی۔ اس نے کہا میں ننگا آیا، ننگا ہی قبر میں واپس جاؤں گا، اور اس نے کہا اس نے خدا کی عبادت کی۔ وہ فرماتا ہے خداوند ہی دیتا ہے، خداوند ہی لیتا ہے، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اس نے کئی بار عبادت کی اور عبادت کی، اس نے عبادت کی۔ دوسری بات، اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی۔ اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں جو بھی رکا ہوا تھا، جس نے اسے نقصان پہنچایا، اسے تکلیف دی یا اس کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے جانے دیا۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے خدا نے اس کی اسیری کو ختم کر دیا جب اس نے کوئی خاص کام کیا۔ آپ کو اور مجھے کیا خاص کام کرنا ہے؟ کیا ہمیں اپنی اسیری کو ختم کرنے اور اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روح القدس، میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ہم آپ کے لوگوں سے بات کریں جب ہم اختتام کریں۔ میں کرسمس کی ایک دلچسپ تفریحی کہانی کے ساتھ اختتام کرنے کو ہوں۔ میں یہ کہوں گا فلپیوں 2 باب کی 13ویں آیت فرماتی ہے چونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات ہے، آپ میں سے کتنے لوگ کبھی کبھار وہ نہیں کرنا چاہتے جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسے سمجھیں۔ آپ دعا کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں خدا میں جانتا ہوں کہ تو مجھ میں کام کر رہا ہے کہ تیری مرضی کے مطابق کام کروں۔ تو مجھے ایسی جگہ لے آ جہاں میں پہلے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں یہ دونوں کام کرنا چاہوں گا، مرضی پوری کرنا اور کام کرنا۔ خدا آپ میں کام کر رہا ہے، وہ ہم میں کام کر رہا ہے۔ یہ ایک مقدس لمحہ ہے جہاں ہم موجود ہیں، اور لہٰذا کلیسیا اسی طرح خدا کا انتظار کرو۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے ہمیں وہاں پہنچانے کے لیے جس کلیدی جز کی آپ کو اور مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ فراہم کی جائے گی، اور وہ ہے صبر۔ بائبل کہتی ہے کہ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ یہ فرماتی ہے ہمیں صبر کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے بعد ہم وعدہ کو حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری،
ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش، کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے، شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے یہ دعا آج میرے ساتھ کی ہے تو خدا کا فضل آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 17 باب اور اس کی 3 آیت ہے، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اگر آپ شفا پا چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خدا کی ڈھیروں برکات آپ پر ہوں۔